بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام علی علیہ السلام سے ایک شامی یعنی شام کے رہنے والے شخص نے کوفہ کی مسجد میں مجمع سے اٹھ کر چند اہم سوالات پوچھے اور امیر المومنین علیہ السلام نے تفصیل سے جوابات دیے۔ شامی نے کہا، امیر المومنین، میں آپ سے چند چیزوں کے متعلق پوچھنا چاہتا ہوں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، سمجھنے کے لیے سوال کرو، ضد بازی کے لیے نہیں۔ اس پر مسجد میں بیٹھے لوگ اس شامی شخص کو گھور گھور کر دیکھنے لگے۔ شامی شخص نے سوال کیا، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس چیز کو خلق کیا؟ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے نور کو پیدا کیا۔ اس نے کہا، آسمانوں کو کس چیز سے خلق کیا گیا؟ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، پانی کے بخارات سے۔ شامی نے کہا، زمین کس چیز سے بنائی گئی؟ امیر کائنات نے جواب دیا، پانی کی جھاگ سے۔ اس نے پھر سوال کیا، پہاڑ کس چیز سے بنائے گئے؟ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، پانی کی موجوں سے۔ شامی شخص نے کہا، مکہ کو ام القری کیوں کہا جاتا ہے؟ امیر المومنین نے جواب دیا، کیونکہ زمین اس سے یعنی مکہ کے نیچے سے بچھائی گئی۔ اس نے سوال کیا، آسمان دنیا کس چیز سے بنا؟ مولا نے فرمایا، رکی ہوئی فوج سے۔ شامی نے کہا، سورج اور چاند کا طول عرض کیا ہے؟ امام نے فرمایا، 900 فرسخ ضرب 900 فرسخ۔ اس شخص نے کہا، ستارے کا طول و عرض کیا ہے؟ امیر المومنین نے جواب میں فرمایا، 12 فرسخ ضرب 12 فرسخ۔ شامی نے سوال کیا، ساتوں آسمانوں کے رنگ اور ان کے علیحدہ علیحدہ نام بتائے۔ مولا کائنات نے فرمایا، آسمان دنیا کا نام رفیع ہے اور وہ پانی اور دھوئیں سے بنا ہوا ہے۔ آسمان دوم کا نام کیدوم ہے، اس کا رنگ تانبے جیسا ہے۔ آسمان سوم کا نام معدون ہے، اس کا رنگ ملتا جلتا ہے۔ چوتھے آسمان کا نام ارفلون ہے، اس کی رنگت چاندی جیسی ہے۔ پانچواں آسمان ہیجون ہے، اس کی رنگت سونے جیسی ہے۔ چھٹے آسمان کا نام عروس ہے اور وہ سبز یاقوت کا ہے۔ ساتواں آسمان اجما ہے اور وہ سفید موتی کا ہے۔ شامی شخص نے پھر سوال کیا، بیل ہمیشہ کیوں سر جھکائے رہتا ہے اور کبھی بھی آنکھ اٹھا کر آسمان کی طرف نہیں دیکھتا؟ امیر المومنین نے فرمایا، جب سے بنی اسرائیل نے گوسالہ کی پوجا کی ہے، اس دن سے بیل بیچارہ شرم کی وجہ سے آسمان کی جانب آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتا۔ اس نے سوال کیا، وہ نبی کون ہے جنہوں نے بیک وقت 2 بہنوں سے نکاح کیا تھا؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، وہ حضرت یعقوب بن اسحاق علیہ السلام تھے جنہوں نے حبار اور راحیل 2 بہنوں سے بیک وقت نکاح کیا تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 2 بہنوں سے بیک وقت نکاح کو حرام کر دیا۔ شامی نے سوال کیا، مد و جزر کیا ہے؟ امیر المومنین نے جواب دیا، اللہ تعالیٰ نے سمندروں پر ایک فرشتہ مقرر کیا ہے جس کا نام رومان ہے۔ جب وہ اپنے قدم سمندر میں رکھتا ہے تو مد پیدا ہوتی ہے اور جب وہ پاؤں نکالتا ہے تو جزر پیدا ہوتی ہے۔ اس نے کہا، جنات کا باپ کون ہے؟ مولا نے فرمایا، جنات کے جد اعلیٰ کا نام شومان ہے اور اسے اللہ تعالیٰ نے آگ کے شعلہ سے پیدا کیا تھا۔ شامی نے کہا، کیا اللہ تعالیٰ نے قوم جنات کی طرف کسی نبی کو مبعوث کیا؟ مولا کائنات نے فرمایا، جی ہاں، اللہ تعالیٰ نے ایک نبی کو مبعوث کیا تھا جس کا نام یوسف علیہ السلام تھا۔ نبی نے انہیں اللہ کی طرف دعوت دی، انہوں نے اس نبی کو قتل کر دیا تھا۔ اس نے کہا، یا علی، ابلیس کا آسمان میں کیا نام تھا؟ مولا نے فرمایا، آسمان میں اس کا نام حارث تھا۔ شامی نے سوال کیا، آدم کا نام آدم کیوں رکھا گیا؟ امام علیہ السلام نے جواب دیا، کیونکہ وہ عدیم ارض یعنی زمین کی کھال سے بنائے گئے تھے۔ اس شخص نے سوال کیا، میراث میں مرد کو 2 حصے اور عورت کا 1 حصہ کیوں ہے؟ امیر المومنین علیہ السلام نے جواب دیا، حوا علیہ السلام نے جو کھوشا اٹھایا اس پر 3 دانے تھے، جس میں سے 1 اس نے خود کھایا اور 2 حضرت آدم علیہ السلام کو کھلائے۔ اس لیے میراث میں عورت کا 1 حصہ اور مرد کے 2 حصے مقرر ہوئے۔ شامی شخص نے کہا، کون سے انبیاء مختون یعنی ختنہ شدہ
پیدا ہوئے؟ مولا علی علیہ السلام نے جواب میں فرمایا، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام، شیس علیہ السلام اور مجھے نوح علیہ السلام، سام بن نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، لوط علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مقتول پیدا کیا۔ اس نے پھر سوال کیا، آدم علیہ السلام کی عمر کتنی تھی؟ امام علیہ السلام نے فرمایا 930 سال۔ شامی نے کہا، سب سے پہلے شعر کس نے کہے؟ مولا نے فرمایا، آدم علیہ السلام نے۔ اس نے کہا، آدم علیہ السلام نے شعر کب اور کیوں کہے؟ فرمایا، جب آدم علیہ السلام زمین پر اترے تو انہوں نے زمین کی خاک اور وسعت اور ہوا کو دیکھا، اور پھر جب قابیل نے حابیل کو قتل کیا تو حضرت آدم علیہ السلام نے یہ شعر کہے تھے، شہر اور ان کے رہنے والے بدل گئے اور زمین کا چہرہ خراب اور گرد آلود ہو چکا ہے، ہر رنگ و ذائقہ رکھنے والی چیز بدل گئی اور خوبصورت چہرے کی تازگی ماند پڑ گئی ہے۔ میں اپنے طول حیات کو باعث غم سمجھتا ہوں، اور کیا زندگی کے خاتمے کی وجہ سے مجھے چین مل سکے گا؟ میں آنسو آخر کیوں نہ بہاؤں، کیونکہ حابیل قبر میں مدفون ہو چکا ہے، قابیل نے اپنے بھائی کو قتل کر ڈالا ہے، ہائے غم و حسرت کے سانولا سلونا بیٹا گم ہو گیا۔ جب آدم علیہ السلام نے حابیل کا یہ مرثیہ پڑھا تو ابلیس لعین نے جواب میں یہ شعر پڑھے، تو شہر اور شہر والوں سے دور ہو جا، میری وجہ سے تیرے لیے وسیع جنت تنگ ہوئی تھی، جہاں تو اور تیری زوجہ سکون و قرار سے رہتے تھے، اور دنیا کی تکلیف سے تیرا دل آزاد تھا، تو میرے فریب اور مکر سے بچ نہ سکا اور تجھ سے قیمتی سرمایہ چلا گیا۔ اس شامی شخص نے پھر سوال کیا، حضرت آدم علیہ السلام جنت کی جدائی میں کتنا روئے اور انہوں نے کس قدر آنسو بہائے تھے؟ مولا نے جواب میں فرمایا، حضرت آدم علیہ السلام فراق جنت میں 100 سال تک روتے رہے، اور ان کی دائیں آنکھ سے دجلہ اور بائیں آنکھ سے فرات جتنے آنسو نکلے تھے۔ شامی نے سوال کیا، حضرت آدم علیہ السلام نے کتنے حج کیے تھے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، انہوں نے 70 حج پیدل کیے تھے۔ جب وہ پہلا حج کرنے گئے تھے تو ایک لٹورا نامی پرندہ ان کے ساتھ تھا جو انہیں پانی کے مقامات کی رہنمائی کرتا تھا، اور وہ پرندہ ان کے ہمراہ جنت سے آیا تھا، اسی لیے لٹورے اور خطاف کے کھانے سے منع کیا گیا ہے۔ شامی نے کہا، خطاف اپنے پاؤں پر کیوں نہیں چلتا؟ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، اس نے 40 سال تک بیت المقدس کا طواف کیا اور اس کا نوحہ کرتا رہا، اور آدم علیہ السلام کے ساتھ ہمیشہ روتا رہتا تھا، اسی لیے اس نے گھروں میں رہائش رکھی، اور اسی پرندے کے پاس اللہ کی کتاب کی 9 آیات قیامت تک رہیں گی، اور وہ آیات یہ ہیں، سورہ کہف کی پہلی 3 آیات اور سورہ بنی اسرائیل کی 3 آیات جو کہ اذا قرأت القرآن سے شروع ہوتی ہیں، یعنی سورہ بنی اسرائیل کی 45 تا 47 تک کی آیات، اور سورہ یاسین کی 3 آیات جو 9 سے 11 تک ہیں۔ شامی شخص نے سوال کیا، کفر کی ابتدا کس نے کی اور پہلا کافر کون تھا؟ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا، کفر کی ابتدا ابلیس سے ہوئی اور وہی کائنات کا پہلا کافر ہے۔ اس نے سوال کیا، نوح علیہ السلام کا اصل نام کیا تھا؟ مولا نے فرمایا، نوح علیہ السلام کا اصل نام سکن تھا۔ انہیں نوح کہنے کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے 950 برس تک قوم پر نوحہ کیا تھا۔ شامی نے امام علیہ السلام سے آخری سوال کیا کہ کشتی نوح کا طول و عرض کیا تھا؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، اس کا طول 800 ہاتھ اور عرض 500 ہاتھ، اور سطح زمین سے اس کی بلندی 80 ہاتھ تھی۔ اس کے بعد وہ شامی شخص بیٹھ گیا۔ ناظرین و سامعین، اسی طرح کی معلوماتی اور علم سے مزین ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں اور دوسروں کے ساتھ شیئر کریں۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔